آواز کی دنیا کے دوستو، آپ سب کو میرا سلام۔ یہ کہانی میری اپنی زندگی کا وہ خوفناک باب ہے جسے میں جتنا بھولنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی زیادہ میرے ذہن میں زندہ ہو جاتا ہے۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ اسلام آباد کے گرین ویلی علاقے میں سرد ہوا چل رہی تھی اور پورا محلہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ تب اچانک ایک ایسی چیخ گونجی جس نے میری ہم زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ کہانی کوئی فلم نہیں، کوئی فرضی قصہ نہیں، یہ میرے اپنے گھر کی سچی کہانی ہے۔ وہ گھر جو میں نے بڑے شوق سے خریدا تھا، ایک کنال کا خوبصورت گھر۔ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی بائیں طرف سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں، ساتھ اوپن کچن تھا، نیچے ایک بہت بڑا ٹی وی لاؤنج تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے سامنے میری والدہ کا کمرہ، پھر ایک لمبا کوریڈور جو بڑے کچن تک جاتا تھا۔ کچن کے پیچھے لانڈری ایریا اور وہاں سے ایک پچھلا دروازہ جہاں میں نے اپنے کتے رکھے ہوئے تھے۔ اوپر 4 بڑے بیڈ روم اور ایک الگ نماز کا کمرہ۔ شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ہمارے سامنے ایک ایسا گھر تھا جس کے بارے میں پورا محلہ عجیب باتیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں کوئی 15 دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن پھر ایک رات سامنے والے گھر سے خوفناک چیخیں آنے لگی۔ میں فوراً باہر نکلا۔ پورا محلہ جمع ہو چکا تھا۔ سامنے والے گھر کی فیملی روتی ہوئی باہر کھڑی تھی۔ ان کی عورتیں کانپ رہی تھیں، بچے بری طرح چیخ رہے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، گھر میں کوئی چیز ہے، چیزیں خود بخود اڑتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، خدا کے لیے آج رات ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیں۔ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ میں انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ وہ رات وہ لوگ ہمارے گھر رہے، لیکن اگلی صبح وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے گئے اور شاید اپنے ساتھ کچھ ہمارے گھر چھوڑ گئے، کیونکہ اس دن کے بعد ہمارا گھر بدلنا شروع ہو گیا۔ رات ہوتے ہی عجیب آوازیں آتی، اوپر والے کمروں میں جیسے کوئی چل رہا ہو۔ نماز والے کمرے کا دروازہ خود بخود ہلتا اور پچھلے دروازے کے پاس ہمیشہ ایسا لگتا جیسے اندھیرے میں کوئی کھڑا ہو۔ پھر ایک رات میرا کتا اچانک زور زور سے چیخنے لگا، ایسی چیخیں جو کسی جانور کی نہیں لگ رہی تھیں۔ ہم سب جاگ گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی باہر جانے کی۔ رات بھر اس کی آوازیں آتی رہیں، پھر اچانک خاموشی، ایسی خاموشی کہ دل کی دھڑکن سنائی دے۔ صبح فجر کے لیے باہر نکلا تو میرا کتا زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے جسم پر خراشیں تھیں جیسے کسی نے اسے گھسیٹا ہو، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس رات کے بعد وہ ہر رات دیوار پھلانگ کر بھاگ جاتا اور صبح مین گیٹ کے باہر بیٹھا ملتا، جیسے اس گھر سے ڈرتا ہو۔ میری والدہ نے ایک دن مجھ سے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، یہاں کچھ ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، رات کو کوئی میرے کمرے کے باہر چلتا ہے، لیکن میں قرآن پڑھتی رہتی ہوں، اس لیے وہ قریب نہیں آتا۔ ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک رات میں اوپر اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے لگا کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں فوراً اٹھا، اپنا پسٹل نکالا اور تیزی سے پردے کی طرف لپکا۔
میں نے ایک دم پردہ ہٹایا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ میں واپس بستر پر آ گیا لیکن چند لمحوں بعد میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، ایسے جیسے کوئی پوری طاقت سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ میں فوراً اٹھا، کنڈی کھولی، باہر نکلا، لیکن باہر صرف سناٹا تھا۔ پھر اچانک مجھے سیڑھیوں سے ایک سایہ نیچے اترتا نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، تیزی سے نیچے پہنچا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے میری نظر کچن کی طرف گئی، جہاں سے لانڈری اور بیک یارڈ کا راستہ جاتا تھا، اور وہاں میں نے اسے دوبارہ دیکھا، ایک کالا سایہ چند سیکنڈ کے لیے۔ لیکن اسی لمحے مجھے لگا میرا خون جم گیا ہے۔ میں فوراً اوپر بھاگا، کمرے کی کنڈی بند کی اور پوری رات جاگتا رہا۔ اگلی رات میری بیٹی کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں گیا، وہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ خواب دیکھا ہے؟ لیکن وہ مسلسل سامنے والے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا، لیکن دل کے اندر مجھے معلوم تھا کہ یہ خواب نہیں، کچھ اور ہے۔ پھر اگلی رات دوبارہ چیخ سنائی دی۔ میں باہر نکلا تو میری بیٹی میرے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، وہ کانپتے ہوئے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور پھر اس نے کہا، بابا وہاں ایک عورت لٹکی ہوئی ہے۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے باہر دیکھا، کچھ نہیں تھا، لیکن میری بیٹی مسلسل ایک ہی جگہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، اس نے سفید کپڑے پہنے ہیں، اس کے گلے میں پھندا ہے۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہمارے گھر میں واقعی کچھ آ چکا ہے۔ اس کے بعد پیرانارمل ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی۔ لائٹس خود بخود جلنے بجھنے لگی، رات کو قدموں کی آوازیں، دروازوں کا خود ہلنا، اور کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے سیڑھیوں پر کوئی کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہو۔ آخرکار ہم نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن ہم جا رہے تھے میں نے آخری بار پورے گھر کو دیکھا۔ اوپر کے خالی کمرے، نماز کا سنسان کمرہ، خاموش سیڑھیاں، اور وہ پچھلا دروازہ جہاں میں نے آخری بار وہ سایہ دیکھا تھا۔ ہم نے مین سوئچ بند کیا، گھر کو تالا لگایا اور باہر نکل آئے۔ لیکن جانے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، اور وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ 2014 کی اصل ویڈیو، کوئی فیک نہیں، کوئی اے آئی نہیں، اور اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مین سوئچ بند ہونے کے باوجود پورے گھر کی لائٹس خود بخود جل اور بجھ رہی ہیں، بار بار، جیسے کوئی چیز خوش ہو کہ اب وہ گھر مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے۔ اور آج بھی کبھی کبھی رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج بھی وہ ویڈیو دیکھتا ہوں تو ایک بات سوچتا ہوں، ہم نے وہ گھر تو چھوڑ دیا، لیکن کیا وہ چیز واقعی وہاں رہ گئی تھی یا وہ ہمارے ساتھ آ گئی تھی؟ یہ اب ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اور خلفیہ میں کہتا ہوں، یہ کہانی کوئی من گھڑت یا اے آئی کی بنائی ہوئی نہیں، یہ میرے اپنے گھر کی کہانی ہے، اور اس گھر کا نام میں نے بڑے پیار سے آوان ہاؤس رکھا تھا، اور یہ ویڈیو اوریجنل ویڈیو ہے۔
اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.